اعظم علی ہیں لاہور سے، محمد سلیم ہیں برسلز۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک سینئر صحافی نے یوٹیوب ویڈیو میں پیش گوئی کی ہے کہ اگرچہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہیں اور موجودہ حکومت کے 3 بڑے حصہ دار شہباز، زرداری اور فضل الرحمان وزارتی روبڑیاں آپس میں بانٹ کے مطمئن ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلے گی کیونکہ چھوٹے اتحادیوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جیسے ANP اور آفتاب شیرپا وغیرہ۔ کیا آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے؟ میں اس بات سے ایک اور طریقے سے اتفاق کروں گا معظم صاحب اور سلیم صاحب، وہ یہ کہ کمپنی یہ ہو یا کوئی اور ہو، اب پاکستان میں کوئی کمپنی نہیں چلے گی، مارک مائی ورڈز۔ جو مرضی کر لیں، شرط ایک ہے، وہ پوری کسی نے نہیں کرنی، وہ کسی کے بارے میں نہیں۔ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سوائے عوام کے بارے میں ہیں، لیکن عوام تو سٹیک ہولڈر ہیں ہی نہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ بارے میں نہیں، جب تک اس نظام میں بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں کی جاتی، کوئی بھی آ جائے ماں کا لال، وہ اس صورتحال سے جان نہیں چھڑا سکتا، وہ اس ملک کو ٹریک پہ نہیں چڑھا سکتا، وہ کوئی نتیجہ خیز کام نہیں کر سکتا۔ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑنا، اس طرح کی واردات تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا دائمی خوبصورت بندوبست، جس سے لوگ آسودہ ہوں، بنیادی ضروریات زندگی جو اس مسخرے آئین میں لکھی ہیں، اب تک تو یہ مسخرہ ہی ہے آئین، تو کیا ہیں وہ؟ وہی روٹی کپڑا مکان جو بھٹو نے بیچا تھا اور اس سے پہلے لوگ بیچتے رہے، بعد میں بھی بیچ رہے ہیں۔ تو اگر بچوں کو تعلیم، مریضوں کو علاج نہیں ملتا، بے روزگاروں کو روزگار نہیں ملتا، یہ بنیادی ضروریات زندگی جب تک پوری نہیں ہوتی تو سب بکواس ہے، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں لاتے۔ پاکستان کے ہر شہر سے تیل نکل آئے، پاکستان پھر بھی ٹریک پہ نہیں چڑھے گا۔ اس کی وجہ ہے the way our population is growing، آبادی کا جو سیلاب بڑھ رہا ہے، اس کا ایک اصول ہے، مالتھس کی ہے تھیوری آف پاپولیشن، وہ کہتی ہے کہ آبادی کیسے بڑھتی ہے۔ ہم جیسے ملکوں میں خاص طور جنہوں نے فریز کر دی اس کو چھوڑ دیں، نیچرلی کیا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64۔ دس از ہاؤ اٹ ملٹیپلائز۔ آپ خود آنکھیں بند کر کے اپنے ارد گرد کوئی 8-10 قریبی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ باپ کے دادا کے کتنے بھائی تھے، باپ کے بہن بھائی کتنے تھے، آج کتنے ہیں۔ 12۔ آگے ہے جی محمود علی ہیں، زاہدہ محمود علی ہیں کراچی سے۔ سوال ان کا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی ہیں کراچی کی ایک 17 سالہ لڑکی دعا زہرا کے گھر سے بھاگ کے شادی کرنے کی خبر آپ کے علم میں ہوگی۔ اس کے والدین جو کسی اچھے خاندان سے ہیں، کئی روز اس کی واپسی کے لیے در بدر پھرنے کے بعد فی الحال ناکام واپس لوٹ چکے ہیں۔ آخر بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے اور بے پناہ لاڈ پیار کے باوجود کہاں کمی رہ جاتی ہے کہ والدین کو یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمود صاحب اور زاہدہ صاحبہ، وہ کہ میں اس نام سے آشنا ہوں، اور جو سرخی میں ہوتا ہے اس سے زیادہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اس طرح کی خبریں پڑھ سکوں، اور دوسری بات تکلیفیں بہت ہوتی ہیں، تیسری بات یہ کہ سرخی میں سارا کچھ آ گیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک سینس ڈیولپ ہوگی، ہے ظاہر ہے مجھے اتنے سال ہو گئے اسی پروفیشن میں دھکے کھاتے، تو ایک سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا کیا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ اچھے خاندان کئی روز اس کی واپسی کے در بدر یہ وہ وغیرہ، آخر بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے اور بے پناہ لاڈ پیار۔ دیکھیں بات سنیں، ہر خواہش پوری کرنا یہ تو خدائی کام ہے، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں پتے کی، پیغمبروں کو بھی شامل کر لیں۔
یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین کبھی آسمان نہیں ملتا۔ بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی سخت ہونے کے باوجود ان کی ہر خواہش پوری مت کریں، انہیں انکار سننے کی، ڈینائل کی عادت ڈالیں، چونکہ زندگی پیکج ہے۔ اچھا، بے پناہ لاڈ پیار بھی دیکھیں، بات سنیں۔ میں محمود صاحب اور زاہدہ بہن، میں نہیں جانتا کہ آپ اردو سپیکنگ ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ اس کا میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں کہ بچے کو دیکھو، بچے کو کھلاؤ سونے کا نوالا، یعنی خوراک بہترین۔ خوراک کا مطلب صرف خوراک نہیں، لباس بھی اچھا، کمفرٹیبل، لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ یہ جو غیر مشروط لاڈ پیار، یہ وہ سارا نہیں۔ میں نے اپنے بچوں کے بارے میں ایک نسخہ آزمایا۔ میں نے کہا کہ آؤٹ آف 10 آئی ٹولڈ مائی وائف مینی ایئرز اگو کہ آؤٹ آف 10 سوچے سمجھے بغیر، یہ نہیں کہ اس خواہش کی قیمت کتنی ہے، 2-3 کے بعد ایک آدھ پہ انکار کر دیا کرو، تاکہ انکار کی عادت، انکار سننے کا حوصلہ، عادت جو ہے وہ بہت۔ ایک اور بات جو میں عرض کروں گا والدین سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میرے والدین بہت پڑھے لکھے، میرے باپ دادا، میرے دادا کے بارے میں مشہور تھا کہ شیکسپیئر ان کو زبانی یاد ہے، وچ واز ٹرو، لیکن وہ ایک عجیب طرح کی، جو میں نے اپنا بچپن ٹین ایج دیکھی، ابا گیری، جیسے ہم نہیں کہتے دادا گیری فلانا گیری، ابا گیری، وہ سمبل آف ٹیرر اینڈ ڈکٹیشن آف فلانا۔ ٹائمس ہیو چینجڈ۔ ہمارے زمانے میں ہمارے پاس گاڑیاں 2 تھیں، لیکن سوائے پنکھوں کے مجھے نہیں یاد، گورنڈک کا ایک ریڈیو تھا اور ایک وہ ریڈیوگرام ذرا بعد میں آیا، میں میرا خیال اس وقت 5ویں 6ویں میں ہوں گا، مجھے یاد نہیں اچھی طرح۔ باقی پورے گھر میں سوائے سیلنگ فینس کے ہمارے پاس الیکٹرانک کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ بہت پہلے اے سی آیا، پتہ لگا جی یہ سنگل فیس پہ آیا، یہ تو چل ہی نہیں سکتا، اس طرح کی باتیں۔ اب وہ بچہ ہوش سنبھال، آج ہی مجھے کوئی دکھا رہا تھا، مجھے چونکہ سیل فون آپریٹ نہیں کرنا آتا، نہ میں رکھتا ہوں، تو مجھے دکھا رہا تھا ایک بچہ، اس کو ماں نے، بہت چھوٹا بچہ، اس نے کہا سیل فون کو ہاتھ لگایا تو مار پڑے گی، تو وہ پاؤں سے دیکھ رہا۔ اب اس طرح کے آپ دیکھتے ہو گے، وچ از ٹرو۔ تو ہمارا دین بھی اس لیے یہ اسٹیگننٹ کر دیا گیا، ہو گیا جہلا کے ہاتھ میں آ کے، کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ مومن اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، یعنی سنکرونائز کرتا ہے، یعنی 1500 سال بعد کا آج کا مسلمان، اس کو گزشتہ مسلمان کئی چیزیں مینڈ کرنی چاہیے، جو ہم نے کی بھی ہیں کچھ، لیکن جہاں بالکل مجبوری تھی۔ اب عمرہ حج کرنے جہاز پہ جانا ہے، پیدل جاؤ گے، اونٹ پہ جاؤ گے؟ قرآن میں حکم ہے جی کشتیوں پہ جائیں اور پھر اونٹنیوں پہ جائیں حج کرنے۔ کون سی کشتیاں، کون سے اونٹ، وہ کر لیا، لیکن جہاں کرنا چاہیے تھا ان کی ہمت نہیں پڑ رہی، یا اتنی عقل نہیں ہے، یا ان کا سودا نہیں بکے گا۔ اسی طرح ایوری نیو جنریشن جو ہے نا، وہ بہت تیزی سے گیپ آتا جا رہا ہے۔ پہلے جسے کہتے ہیں کہ جی ایک نسل میں ایک نسل کا، اب تو کتنی نسلوں، میں اپنی زندگی میں ایسی ایسی چیزیں دیکھ کے حیران ہوا، اس کے بعد وہی چیزیں آبسلیٹ ہو گئیں۔ سو پیرنٹس کو بھی تھوڑا فرینڈلی اعتماد میں لے کے بات کر کے، اور 100% ڈکٹیشن نہیں، ایک بچی کو بھی اجازت ہے، آزادی ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کا احترام کرنا، خیال کرنا، بچے کا بھی آپ کنونس کریں، ڈائلاگ کریں، بات کریں، نہیں سمجھ میں آتا تو ٹھیک۔ یہ جی اویس شاہ ہیں اسلام آباد سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس تجویز سے اتفاق کریں گے کہ جن خاندانوں نے پچھلے 30 یا 40 سالوں میں اس ملک پہ حکومت کی، ایک نہیں کئی باریاں لگائیں، ان کے احساسوں اربوں خربوں ڈالرز مالیت کے ہیں اور بیرون ملک ہیں۔ اب اس مشکل ترین گھڑی میں اگر اپنی دولت کا 20-25% بھی قومی خزانے میں رضاکارانہ طور پہ جمع کروا دیں تو شاید پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے۔ نہیں جی، میں نہیں آپ کی اویس شاہ صاحب، بیکاری ہے کو لوٹا ہے، اتنا بھیانک طریقہ ہے لوٹنے کا کہ لوگ، ہم سمجھتے ہیں کمیشن کک بیک یہی کو سارا کام ہے، وہ ٹھیکے ہیں یا فلانا، او خدا کی پناہ، یہاں جس طرح کے ڈاکے 24 گھنٹے میں 24 ڈاکے جس طرح کے پڑتے ہیں، اور جو معاملات وہ لوگوں کے تصور سے باہر۔
اور بعض وارداتیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں کہ سمجھنی بھی مشکل ہے اور سمجھانا تو بہت ہی مشکل ہے. مزہ یہاں میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ نان کی قیمتیں بڑھائی، اور لعنت جنہوں نے نان کی روٹی کی قیمتیں بڑھائی، پتہ نہیں پکڑ کے ان کو اندر کر دیا. دو پھٹے منہ جنہوں نے 22 کروڑ کی روٹی چھین لی، ان کا تم بال نہیں اکھاڑ سکتے. کیا مذہقہ خیز سسٹم ہے. مرغی چور پکڑے جاتے ہیں، مکھیاں، مینڈک، مگرمچھ دندناتے پھرتے ہیں. کیوں مت دے دیں یار؟ پھر وہ پاکستان کا سارا قرضہ خیرات ہے. ان کی اوقاتیں کیا ہیں؟ ڈکلیئرڈ ایسٹس 1947 بھی نہیں، میں کہتا ہوں 57 تک جتنے ہیں ان کے ڈالر کے حساب سے ملٹیپلائی کر لیں. اس کے بعد جو کچھ ہے چتر مار کے ان سے واپس لے لیں. لیکن یہ کرے گا کوئی نہیں، کیونکہ ایسا ہے کوئی نہیں جس کے اپنے اسٹیٹس ہیں. خیر جی آگے چلتے ہیں. عمران خان کا کہنا، ہاں پہلے دوستوں کے نام جی. دلاور علی ہیں لوٹن سے، بازید خان پشاور سے، اکبر سلطان ہیں لاہور سے، فرید احمد ہیں لائل پور، جسے مسکروں نے فیصل آباد بنا دیا. بہرحال تھینک یو فرید احمد صاحب. ہمیشہ لائل پور بولیں سے ہمیشہ لائل پور لکھیں. سوال ہے جی ان سب دوستوں کا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ حکومت ناکام ہوئی، جو کہ یقیناً ہوگی، تو اس کی ناکامی کو نیوٹرلز یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی تصور کیا جائے گا اور یہ چیز بہت بھیانک ہوگی. یہ سچی بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن کافی حد تک یہ جو رد عمل آیا ہے لوگوں کا، وہ کس بات پہ؟ اچھا اگر یہ بات 100% درست ثابت ہو گئی تو پھر بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ جائے گا، بوجھ تو سارا ان پہ جائے گا. لوگ، میں حیران ہوں جن کے منہ سے کبھی ایک جملہ نہیں سنا تھا پی ٹی آئی کے حق میں یا ان کے خلاف، نیوٹرل ٹائپ لوگ، کوئی لینا دینا نہیں. میں جہاں رہتا ہوں پی سی ایس آئی آر میں، یہ اچھے متمول لوگوں کی بستی ہے. موسٹلی لوگ ہیں بزنس کمیونٹی کے، کام کرنے والے لوگ ہیں، پروفیشنلز نسبتاً کم ہیں، متمول لوگ ہیں، کمفرٹیبل، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ووٹ بینک یہاں زیادہ وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا ہی تھا، لیکن خاموش لوگ، اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ. پہلی بار میں سن رہا ہوں، میں واک کے لیے جاتا ہوں، کہ انہوں نے کہا جی ملک، ہمیں تو اپنا ملک سرکس لگنے لگا. بڑا خوبصورت جملہ تھا، میں نام بھی لے سکتا ہوں. وہ خیر جنہوں نے یہ بات کی وہ تو ایک بہت سینئر بیوروکریٹ، ریٹائرڈ ہیں، سویٹ آدمی ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ بات میں صحیح اور غلط کی نہیں کر رہا کہ کل جو لوگ جیلوں میں آ جا رہے تھے، عدالتوں میں آ جا رہے تھے، پیشیاں بھگت رہے تھے، ضمانتیں کرا رہے تھے، صبح اٹھ کے پتہ چلا نہیں یہ تو معزز ترین لوگ تھے ملک کے. صبح اٹھ کے کا مطلب ہے کہ ودن ڈیز. انہوں نے کہا مجھے تو ریٹائرڈ ہیں. انہوں نے کہا میرا تو ایمان ہی اٹھ گیا اس ملک سے. یہ ملک نہیں ہے، یہ سرکس ہے. سو بات آپ کی میں وطن. اچھا، طالبہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کی، میری پیاری پنجاب یونیورسٹی جس میں میں نے زندگی کے بڑے خوبصورت سال گزارے، ہاسٹل نمبر 1 میں. سمیرہ خان کہتی ہیں جی آپ نے اپنے ایک حالیہ ویڈیو میں کچھ ایسی بات کہی کہ ہم لوگ مغز سے نہیں معدے سے سوچتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب معدہ خالی ہو تو مغز کیا خاک کام کرے گا؟ آپ کی بات بہت شاندار، لیکن پلیز میری کنفیوژن بھی دور کر دیں. سمیرہ بیٹا، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، سدا خوش رکھے، سلامت رکھے، زندگی میں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں. بڑا وہ آپ نے دونوں باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن بیٹا میں تھوڑا، شاید بات میں نے غلط نہیں کی لیکن ایک مشکل بات میں نے ضرور کی. وہ یہ ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے، آپ نے لکھا ہے کہ معدہ خالی ہو تو مغز کیا خاک کام کرے گا. بات ٹھیک ہے، ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے. آپ پنجابی ہوں گی
خان تو بہت سے ہیں جو تقریباً پنجابی ہیں کہ ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں ٹھیک ہے تو کہ ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں. تو کیا کسی نے بھوکے سے پوچھا کہ دیکھو چاند کتنا خوبصورت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل روٹی کی طرح. سو بات آپ کی درست ہے، لیکن بیٹا ایک امتحان ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ یہ جانور اور انسان کے درمیان فرق ہے. بندہ بھوک سے مر جاتا ہے، کو اپنے بچے نہیں کھاتا. میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک امتحان، اور بات آپ کی سچی ہے. چونکہ انسانوں کی اکثریت، بھاری اکثریت کی انسانیت دم توڑ دیتی ہے بھوک کی سرحد پہ. یہ بالکل ٹھیک ہے، باتیں کرنا واقعی بہت آسان ہے، لیکن ہمارا ایک اور پرابلم بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جن کے معدے بھرے ہوتے ہیں وہ بھی مغز سے کام نہیں لیتے. سو میرے اس جملے کی ایک سے زیادہ جہتیں یعنی ڈائمینشنس ہیں. تو سب کو اگر آپ مد نظر رکھو تو شاید آپ کو اس کی مزید پرتیں زیادہ اٹریکٹ کریں گی. لیکن مجھ میں یہ جرت نہیں ہے کہ میں آپ کی بات سے اختلاف کروں، کیونکہ آپ کی بات میں بہت وزن اور دم ہے. لیکن انفارچونیٹلی اب آپ دیکھو، میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی کوئی اسی طرح کی بات کی. جہاں ہم رہتے ہیں متمول لوگ ہیں، 2 3 گاڑیاں ہر گھر میں پھینک دیتے ہیں. گاڑی دھو کے ڈرائیور ہے وہ اس کو خشک کر رہا ہے، گاڑی کو پائپ چل رہا ہے. پارک میں ادھر ادھر کبھی عجیب و غریب آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، پتہ نہیں کس چیز کا خالی پیکٹ پڑا فلانا ٹمکانا. تو یہ بنیادی جو جن کے پیٹ بھرے ہیں ان کے بھی مغز کام نہیں کرتے. لیکن آپ کی اپنی بات میں کوئی شک نہیں، بہت دم ہے. یہ سوال ہے جی وقار احمد خان ہے بہاول پور سے. وہ کہتے ہیں پاکستان کی نوجوان نسل بے درے اپنی توانائیاں اور وقت برباد کرنے میں مصروف ہیں. انہیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ 40 یا 50 سال بعد کا پاکستان کیسا ہوگا. جدید ٹیکنالوجی اور دریافتوں کا جو حشر پاکستانی نوجوانوں نے کیا ہے، آپ کو بھی علم ہوگا، موبائل ہو یا موٹر سائیکل، صحیح سے زیادہ غلط استعمال کے ہمارے بچے ماہر ہیں. اب ٹک ٹاک کو لے لیں، اچھے والے خاندانوں کے لڑکے لڑکیاں غلط راہوں پہ چل پڑے ہیں. پلیز اس ایشو پہ بات کریں. وقار احمد خان صاحب، آپ نے بالکل نبض میں ہاتھ رکھا ہے، 100% درست بات کی ہے. اور یہ ایسی بات ہے جس پہ توجہ کوئی دے نہ دے، لیکن اگر جیسے آپ نے توجہ دلائی ہے بات کریں گے تو شاید کوئی پاگل ہی ہے جو آپ سے اختلاف کرے گی. 100% درست ہے. اور میں ایک بات اور عرض کروں، انفارچونیٹلی اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، مجھے سنبھلتا نظر نہیں آ رہا. یہ سنو بالنگ شروع ہو گئی ہے، برف اوپر سے گرتی ہے پھر برف کو لپیٹتی چلی جاتی ہے اور ایک سٹیج آتی ہے نو بڈی کین اسٹاپ اٹ. اب یہ ساؤنڈ بیریئر توڑ گئی ہے، یہ آوارگی، یہ بدچلنی، بے راہ روی، بوتھے اٹھا کے یہاں کا میں کیا کہوں، وہ ویسٹ کو بے راہ روی کا شکار، اور بے راہ روی کے شکار تم ہو. وہ معاشرت و مریخ پہ پہنچ گئے رستہ بھول کے. بے راہ روی ان کو چاند اور مریخ تک لے گئی، تم آئے میں تک جانے کے قابل بھی نہیں ہوں. وہ بھی دھتکار دیتے ہیں. تو یہ بڑکے مارتے ہیں. بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات سے اختلاف کروں گا وقار احمد خان صاحب، جو آپ نے کہا نا 40 یا 50 سال بعد، نہیں، صرف 20 یا 25 سال. میں یہ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ آج کل جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ 15 20 22 24 25 26 اس رینج کا یوتھ ہے. وہ تو 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 10 سال کے بعد تو عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ چونچے مار رہے ہوں گے، ڈس رہے ہوں گے، کہیں کچھ بھی نہیں، شارٹ کٹس کی تلاش میں. 100% بڑھتی ہوئی آبادی میں ماتم کر کر کے تھک گیا. ایسے بے حس بے غیرت ہیں، سوچنے پہ تیار نہیں کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے اس پہ ذرا غور ہی کر لو، بات ہی کر کے دیکھ لو، آخر پہ ریجیکٹ کر دو کہ یہ بکواس کر رہا ہے.
وہ بھائی تم سے یہ 22-24 کروڑ سنبھالا نہیں جا رہا، جب یہ 30-35 کروڑ ہوا تو کرو گے کیا؟ وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں، کرائم پہلے ہی دیکھو. اور ایسا کرائم ہے، کہتے جی شراب حواس میں نہیں رکھتی، نشہ یوں کرتا ہے. یہ تو ان میں سے تو کوئی نشہ ہی نہیں ہوتا. باپ اور بھائیوں کے سامنے بچیاں زیادتی، خدا کا خوف کرو. 2-2 4-4 سال کے 5-5 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں جس ملک میں، اور نام ہے اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان. 40-50 سال، 15-20 سال. وقار احمد خان صاحب، آپ کے خدشات میرے منہ میں خاک. دعا تو یہ کہ معجزہ ہو جائے، لیکن معجزوں کا زمانہ ہے نہیں اب. میں نے کہیں ہوتے نہیں دیکھا. اٹ ٹیکس ٹائم، اٹ ٹیکس اے فوکسڈ مائنڈ. ترجیحات کی تمیز ہوئی تو کچھ بھی نہیں. یہ تو گداگر ہیں، یہ تو اگلے وقت کی روٹی ان کا مسئلہ ہے. ملک کی تنخواہیں فلانا، بیسکس. لانگ ٹرم پلاننگ، سوچنا سمجھنا، ہوش اور حواس، اور ایک ویژن، اور ایک صدی بعد کیا ہوگا، ہم 50 سال بعد کہاں ہوں گے، 100 سال بعد ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا، ہماری سٹینڈنگ کیسی. بھیجوں نے جو لوٹ کے کھا گئے اور لوگوں کو نہیں سمجھ، بول رہے ہیں. اس شروعات اس خاکسار نے کی. میں ہوائی بات نہیں کر رہا. خبریں کہ 30 سال کے پرانے کالم پڑھیں. پھر یہ ٹیکا لگا پی ٹی آئی کو، عمران نے پھر اس کو پولیٹیکل فرنٹ پہ اٹھایا. اب یہ سمجھ آ گئی لوگوں کو کرپٹ کیسے لوٹا گیا. اس کا لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہے. بہرحال جی، لاسٹ سوال ہے انیس الرحمان سرگودا سے. وہ کہتے ہیں جی آصف زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے اتحادی یعنی وہ خود، شہباز اور مولانا فضل الرحمان پاکستان کو خود کفیل بنا کر رہیں گے. کیا آپ کو ایسا ممکن نظر آتا ہے جاوید خان صاحب اور انیس الرحمان صاحب؟ میں تھوڑا بیوقوف ضرور ہوں، پاگل بالکل نہیں ہوں. میں قسماً کہتا ہوں. وہ ایک شعر ہے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. او بھائی آپ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تھینک یو.